السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف موسم کی گرمی نے اور دوسری طرف سیاست کی گرمی نے بے سکونی کا ماحول بنا رکھا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب مصیبتیں سر پہ آتی ہیں، جب آزمائشیں سر پہ آتی ہیں، جب تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو ہم اسے نجات پانے کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے خوف اور اپنے وحشت اور اپنے درد اور اپنے کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے مستقل طور پر لاہی عمل کیا ہو کہ جہاں پر ہم موسموں کے اثرات سے بھی بچ سکے اور حق رائے دہی کا بہتر استعمال کر کے ہم اپنے مستقبل کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس حوالے سے قوم مسلم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہر باشعور طبقہ کو لاہی عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ جس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور بالخصوص ہمارا یہ شہر گلبرگہ جو کہ سب سے زیادہ گرمی کا شکار ہے، ہمیں ایسے تناظر میں سوچنا ہوگا کہ نہ صرف گرمی زیادہ پڑ رہی ہے بلکہ دوسری طرف پانی کی قلت کا بھی بہت ہی شدت سے احساس ہوگا۔ آخر وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی قلتوں کا سامنا بھی ہے، اور خاص کر کے گرمی میں جہاں پر پانی کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسے حالات میں پانی کی قلت کا احساس ہونا یقینی طور پر ہمارے لیے باعث فکر ہے۔ آج اگر یہ صورتحال ہے، اور اگر ہم نے اس صورتحال پر غور نہ کیا تو آنے والا دن کل کیسا ہوگا، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری نسلوں کے ساتھ کن مشکلات کا سامنا ہوگا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے ان مشکلات میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ مشکلات اور بڑھتی چلی جائیں، یقینی طور پر آج ہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور لاہی عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فضا کو اس قدر گرم بنا دینے میں بھی ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایک ماحولیات کا جو تحفظ ہونی چاہیے ہم نے وہ تحفظ فراہم نہیں کیا۔ ایک ماحول کو جس طریقے سے بہتر بنا کر کے رکھنے کی کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے ہم نے اس کی فکر نہیں کی، بلکہ ہم نے وقتی مفاد کو دیکھا ہے، ہم نے وقتی فائدے کو دیکھا ہے، ذاتی فائدے کو دیکھا ہے، چاہے اس کے لیے ماحول پراگندہ ہو جائے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، آنے والی نسلوں کو کن صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یقین جانیے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ آنے والے حالات کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ امیروں کو بالخصوص غریبوں کے لیے بھی بے انتہا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر فرد دوسروں کے لیے بھی، ہر فرد بہتر ماحول کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اگر سوچنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ہم ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ جس طرح سے پانی کی قلتوں کا سامنا ہے، اور اگر بارش شاید کہ 10-15 دن اور نہ ہو، اللہ کرے کہ اس کی رحمت بھری بارشیں جلد ہمارے اوپر آئے نازل ہو، اگر نہ ہو تو ہمیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب جا کے دیکھیں، شہر کے بیشتر بورویل سوکھ چکے ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ تیار کر دیے گئے، بورویل میں پانی ہی نہیں ہے۔ سرکاری جو نل کھل رہا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے وہ پانی ناقابل استعمال ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قدر پانی کی قلتوں کا ہمیں سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے پانی کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہے، دوسری طرف جس طریقے سے حکومتوں کی طرف سے ہمیں پانی ملنا چاہیے ہم نے اس کے لیے کبھی آواز بلند ہی نہیں کی۔ ہمارے بیشتر لوگوں کے پاس تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت کیوں بنواتے ہیں، ہم ووٹ کیوں ڈالتے ہیں، کس بنیاد پہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں۔ 40% طبقہ پانی خرید کر کے پی رہا ہے، اور جو طبقہ پانی خرید کر کے نہیں پی سکتا ہے، غریب طبقہ، اسے آج بہتر اور صاف ستھرا پانی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہے، لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج حکومتیں بن رہی ہیں، ہم حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں، بتائیے آخر ہمارے پاس کیا لائی عمل ہے؟ صرف اتنی سوچ ہے کہ اس خوف کے ماحول میں ہم ایک بہتر حکومت بنائیں، بس اس کی فکر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ انسان حکومتوں کے ذریعے اپنے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، یہ بھی ہونی چاہیے، مگر ضروریات زندگی میں بجلیوں کی سہولت ہے، پانی کی سہولتیں ہیں، مکان کی سہولتیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں ہیں۔ آج آپ جا کر کے دیکھیے کہ ان ضرورتوں پر نہ کوئی حکمراں کا فرد گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آج سماجی کام کرنے والے اس حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ ہمارا فرد آج 40% طبقہ آج خرید کر کے پانی پی رہا ہے، بیشتر افراد کو بہتر پانی میسر نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے بچے آج پرائیویٹ اسکولوں میں آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر اسکول کے لیے فیس الگ بھریں، آپ ٹیوشنوں کے لیے الگ خرچ کریں، ہوم ورک خود گھر پہ بیٹھا کر کے آپ خود کرائیں۔ آپ سوچیں آج بجلیوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر بارش کے چند قطرے گر جائیں تو گھنٹوں بجلیاں غائب ہیں۔ آج عام آدمیوں کو مکان کی سہولتیں میسر نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارا بیشتر طبقہ جو کرایوں پہ رہ رہا ہے، کرایوں کی دشواریوں کا سامنا جو کر رہا ہے، اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومتیں جن کاموں کے لیے بنائی جاتی ہے، آج ہمارا باشعور طبقہ آج ان چیزوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آج تم حکومتیں اگر بنا رہے ہو تو ہمیں کن کن چیزوں کی سہولتیں چاہیے، آج اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غریبوں کو مکان میسر نہیں ہے، عالم یہ ہے کہ بجلیوں کے معاملات اپنی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ بہترین آج پانی میسر نہیں ہے، اور اگر پانی میسر نہیں ہے نا تو ایسی صورتحال بھی ہم نے بنائی ہے، ایک بڑا طبقہ معیشت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر عام لوگوں کو اگر بہتر پانی فراہم نہ ہو تو پانیوں کو بیچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بڑی سازشوں کا جال ہے جس میں آج عوام کے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے مطالبے کو آج رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ زمین کے نیچے سے بھی پانی آج آسانی سے نہیں مل رہا ہے، برویلوں سے پانی نہیں آ رہا ہے، زمین کے اندر آج خشکیاں آ چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آج پانی کو فراہم کرنے کی ضرورتیں ہونی چاہیے ہم نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ پیڑ پودوں کا لگانا، اس کی جڑیں زمین کی سطح تک پانی پہنچاتی ہے، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ جو لگے ہوئے پیڑ پودے ہیں آج اسی کو کاٹا جا رہا ہے۔
ہمارے گھر کے سامنے پودا ہے، ہم نے کاٹ دیا. ہمارے دکان کے سامنے پرانا پودا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، گراہک کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے کاٹ دیا. لیکن آپ نے سوچا کہ اس کے کاٹنے کے بعد کیا نتیجہ ہونے والا ہے؟ آج اس پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے. بہتر سے بہتر مکان بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اطراف و اکناف کی ہوا کو ٹھنڈی ہم کیسے رکھیں، زمین کی نچلی سطح تک پانی کیسے پہنچائیں، آج اس کے لیے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک درخت آپ نہیں لگائیں گے، یاد رکھ لیجئے، ایک بہتر ماحول، بہتر فضا آپ فراہم نہیں کر سکتے ہیں. اور زمین کی سطح تک جب پانی نہیں پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ گرمیوں میں اسی قدر دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ زمانے میں اگر پانیوں کی دشواریاں نہیں ہوتی تھی تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک کنواں ہوتا تھا، ایک کہیں پائپ ہوا کرتا تھا، وہاں سے لوگ پانی لے کر کے آتے تھے، گھروں میں رکھتے تھے، انتظام کرتے تھے، پانیوں کا فضول استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اب عالم یہ ہے کہ جس کا پلاٹ 20x30 کا ہے وہ بھی بروئے ڈال رہا ہے. اب عالم یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اگر اپنے اپنے مکان میں اپنی سہولتوں کے لیے برے ڈالنا شروع کر دے تو آپ سوچیں کہ زمین سے کہاں سے آپ پانی نکالیں گے، جبکہ اوپر سے زمین کی سطح میں پانی پہنچانے کے جو ذرائع تھے آپ نے مکمل طور سے اسے بند کر رکھا. ایک طرف درخت لگانے کی جو اہمیت ہے ہم پر وہ اجاگر نہیں ہے. زمین کی سطح کو نیچے پانی پہنچانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بڑے بڑے تالاب تھے، آج وہ سارے تالاب کو سکھا دیا گیا ہے. اب جب ایسی صورتحال رہے گی تو بتائیں کہ جب زمین کی نچلی سطح پر پانی نہیں پہنچے گا تو ان موسموں میں ہمیں کہاں سے پانی فراہم ہوگا. ہمیں ان چیزوں پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تالابوں کو باقی رکھا جانا چاہیے کہ ان کے اندر بچے ہوئے پانی زمین کی نچلی سطح تک پانی فراہم کرتے ہیں. درخت کو لگایا جانا، عام کیا جانا چاہیے کہ ان کی جڑوں کے ذریعے بھی زمین کی نچلی سطح تک پانی پہنچتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ درخت لگانے کی جو فضیلتیں ہیں اسلام نے تو اسے صدقہ جاریہ میں شمار فرمایا ہے. جن چیزوں میں، جن روایتوں میں صدقہ جاریہ کو شمار کرایا گیا اس میں درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ میں شمار کرایا گیا کہ کوئی بندہ اگر درخت لگا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس درخت کے اوپر پرندے جس قدر بیٹھیں گے، گھونسلے لگائیں گے، اس درخت کے نیچے انسان اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ کریم سب کا ثواب درخت لگانے والے کو عطا فرمائے گا. عالم یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان درخت لگاتا ہے اور اس درخت کے پھل سے کوئی انسان اگر کھا لے یا کوئی پرندہ کھا لے تو اللہ تعالیٰ درخت لگانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اسے درخت لگانے کی فضیلت کا بھی احساس ہوتا ہے اور دوسری طرف اس بات کا بھی علم دیا گیا کہ پھلدار درختوں کو لگانا اتنی ترجیح میں شامل کرنی چاہیے. آج ہمارے پاس صورتحال یہ ہے اگر درخت لگائے بھی جا رہے ہیں تو پھلدار نہیں. آقا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے پھل سے کوئی پرندہ کھا لے یا کوئی انسان کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہمیں درخت لگانے میں بھی پھلدار درختوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنی چاہیے. جب ہمارے پاس یہ نظریہ موجود ہے کہ درخت لگانے کی اس قدر فضیلتیں ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج ہم پیڑ پودے لگانے کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کر رہے. چھوٹے چھوٹے کونڈے لگا لیے گھر میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے یا اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس کی جڑیں تو زمین بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے پتے تو آپ کو سایہ بھی نہیں دے رہے اور نہ وہاں پہ آ کے کوئی پرندہ آرام کر رہا ہے. وہ صرف آپ کے شوق کے لیے ہے. ایسے پیڑ پودے لگائے جائیں جس کا سایہ بھی میسر ہو، جس کی جڑیں بھی زمین تک پہنچ رہی ہو، جہاں پر کوئی انسان آرام بھی کر سکے. یہ سب آپ کے لیے پھر صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا. تو ایک طرف جو پانی کی قلتوں کا احساس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی کو محفوظ کیسے رکھا جائے، ہم نے اس پر بھی غور نہیں کیا. پانی کو بچانا ہمارے لیے ضروری تھا. آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کے پاس بورویل کی سہولت ہے. گرمی کا جب موسم آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کم ہے، اور باقی پورے سال جس طریقے سے پانیوں میں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اور جس طریقے سے پانی بہاتے ہیں، اللہ اکبر، ذرہ برابر کبھی بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے پانی بہا رہے ہیں اس کا حساب ہمیں اللہ کیا دینا ہوگا.
فضول خرچیاں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. فضول خرچیاں کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے, صورتحال یہ ہے کہ وضو کے اندر بھی زیادہ پانی بہانے کو جائز قرار نہیں دیا گیا, اس کو اسراف میں شمار کیا گیا ہے. اب تو مسجدوں میں بھی جو ہے نا ٹوٹیاں لگا دی گئی اور اس کے برکات سے ہم محروم ہو رہے. پہلے ڈبے میں جگوں میں لے کر کے وضو کیا جاتا تھا, پانی کا استعمال بھی کم ہوتا تھا. اور دوسری بات, دو پانی جس کے اندر شفا رکھا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا آب زمزم کی تعظیم کرو, اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے. اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا احترام کرو کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے. جس طریقے سے آب زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا, اسی طریقے سے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کہا گیا کھڑے ہو کر کے پیا جائے. آج کل ہم تو مکمل طور سے محروم ہو چکے ہیں, کوئی انسان کوشش کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں تبدیلی آئے کہ ٹوٹیوں سے بھی ہم جگ کے اندر پانی بھر کر کے وضو کریں اور بچے ہوئے پانی کو اچھی نیتوں سے ہم استعمال کریں. تو صورتحال یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کے آج ذرائع ہزار پیدا کر دیے گئے, بچانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا غالباً حضرت سعد ابن وقاص کے پاس سے گزر رہے, دیکھا کہ حضرت سعد وضو فرما رہے ہیں اور پانی زیادہ بہائے جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا کہ پانی بہانا اسراف ہے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, کیا وضو کے اندر بھی پانی بہانا اسراف ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سعد, وضو کے اندر بھی پانی بہانا اسراف ہے, حتیٰ کہ اگر تم بہتی ہوئی ندی کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو زیادہ پانی بہانا اسراف ہے. اب سوچیں کہ بہتی ہوئی ندی کے اگر کنارے بھی کوئی وضو کرتا ہے اور زیادہ پانی بہاتا ہے تو آقا کائنات عبادت کے لیے, دیگر کاموں کے لیے بھی نہیں, عبادت کے لیے بھی اگر بہاتا ہے تو اللہ کے رسول نے اسے اسراف میں شمار کرایا ہے. کیا ہم سال بھر یہ غور کرتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے گھروں پر پانی بہا رہے ہیں, یہ پانی بہا کر کے ہم اسراف کر رہے ہیں, ہم فضول کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. پانی کو کس طرح سے بچانا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس نعمت کی قدر کا جذبہ اگر آپ کے دلوں میں آج نہ آیا تو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے اس سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا. اس لحاظ سے اور بالخصوص قوم مسلم کو تو سب سے زیادہ پانی کی حفاظت کرنی ہے, سب سے زیادہ انہیں پانی بچانا ہے. اس لیے کہ پاکیزگی کا حکم آپ کے لیے دیا گیا ہے, طہارت کا حکم آپ کے لیے دیا گیا ہے. بے غسل ہیں تو آپ کو غسل کرنا ہے, بے وضو ہیں تو آپ کو وضو کرنا ہے. یہ تصور دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ ایک دو وقت نہیں, کم از کم پاک ہونے کے بعد, غسل سے ہونے کے بعد 5 وقت وضو آپ کو کرنا ہے. تو آپ کے لیے جب نماز کا دار و مدار اس پر ہے, دیگر عبادتوں کا دار و مدار جب پاکی پر ہے, تو پانی کی حفاظت ہم قوم مسلم کو کتنی کرنی ہے اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. پانی ذرہ برابر بھی اسراف پایا جائے, چاہے وہ بچوں کی جانب سے ہو, بڑوں کی جانب سے ہو, چاہے پانی آپ کی ملکیت میں ہو یا کسی اور کا پانی استعمال کر رہے ہو, ہر جگہ پانی کی حفاظت آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے. آپ دیکھیں کئی گلیوں سے آپ گزریں گے, ٹانکیاں بھر گئی ہیں, پانی بہ رہا ہے, لوگ سو چکے ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہیں, کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو اس کا حساب نہیں دینا ہوگا, پانی کے قطرے قطرے کا آپ کو حساب دینا ہوگا. حکومت کی جانب سے نل کھلتا ہے, آپ جا کر کے دیکھیں کہ ہر دروازے پہ جو ہے نل دیا گیا ہے, ہر شخص نے نل لے کر کے رکھا ہے. مگر عالم یہ ہے کہ بیشتر صورتحال یہ ہے کہ نل کھلنے کے بعد پانی لے لیا جاتا ہے, اپنا جو ہے گھر کا سامان بھر گیا, اس کے بعد جو ہے پانی بہ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا حساب آپ کو نہیں دینا ہوگا, آپ نے اپنے گھر کے سامنے لے کے رکھا ہے, آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 10 روپے اور 20 روپے کی ٹوٹی لا کر کے نہیں لگائی جا سکتی ہے, نل لا کے نہیں لگایا جا سکتا ہے, لگایا جا سکتا ہے, مگر آپ اتنے غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو کیسے بچانا اور کیسے محفوظ رکھنا ہے, دوسروں کو استعمال کیسے کرنے دینا ہے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. پھر کل ہو کر کے جب پانی کی قلت کا احساس ہوتا ہے تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پانی کی حفاظت کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہے, اور اس کے اندر تو
وہ अल्लाह के ने अजर रखा है कि आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक साहबे रसूल हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मैंने गुनाह कर लिया है। मेरे आका फरमाते हैं जिन लोगों को पानी की जरूरत है जा करके उसे पिलाओ, अल्लाह करीम तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आप सोचें कि इस पानी के अंदर अल्लाह करीम ने गुनाहों की माफी हमारे लिए रखी है। मगर आज सूरत हाल यह है, एक तरफ लोग घड़े लेकर के फिर रहे हैं पानी के इंतजार में, और जिनके पास पानी की सहूलतें हैं वो घर के बाहर पानियां मार रहे होते हैं, वो घर तो गुबार मार रहे होते हैं। घर के बाहर पानी मारना, धूल को मारने की नियत से पानी मारना, ये भी जायज नहीं है आपके लिए अगर कोई पानी का मोहताज है। ये आप पर जरूरी नहीं है ना आप घर के बाहर जो है पानी मारे, पानी इस तरीके से बहाएं। और एक तरफ लोग पानी के मोहताज हो, जरूरतमंद हो, इस तरीके से पानी को जाया करना बिल्कुल आपके लिए दुरुस्त नहीं है। पानी की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है। आलम यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और फरमाया हुजूर 7 सालों से मुसलसल घुटने के दर्द में मुब्तला हूं, इलाज करा करा कर थक गया मगर ये दर्द जाने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर पानी की लोगों को जरूरत है, लोगों को पानी पिलाओ, अल्लाह करीम उससे सत्य में तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। वो शख्स कहता है मैंने ऐसी जगह को तलाशा जहां पे पानी की जरूरत है, मैंने लोगों को पानी देना शुरू किया, अल्लाह ने चंद महीने में मुझे घुटने के दर्द से शिफा अता फरमा दी। और खुद देखें कि बुनियाद आप गौर करें कि पानी इंसानी जरूरत है, बल्कि सबसे बढ़कर के जरूरत है, इसकी हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। लिहाजा आज के मौसम में जो आज पानी की दिक्कतों का सामना हो रहा है, पानी की किल्लतों का सामना हो रहा है, यकीनी तौर पर हुकूमतों की जानिब से भी बारिश के पानी की हिफाजतों का इंतजाम होनी चाहिए। हमारे पास बारिश का पानी होता है, हम चाहें तो उसे महफूज रख सकते हैं। चाहे तो आप जिन टाकियों में आप पानी साल भर महफूज रखते हैं, आप बारिश का पानी उसमें महफूज रख सकते हैं। आपके पास घड़े हैं और अगर दूसरे और औजार हैं तो आप पानी को उसमें महफूज रख सकते हैं। बारिश के पानी के अंदर भी बाज बुजुर्गों से रिवायतें मनकूल है कि अगर कई ऐसी बीमारियां जिसका कोई हल ना निकल रहा हो, मुस्तकिल तौर पे बारिश का पानी इस्तेमाल करे, अल्लाह करीम उसे शिफा अता फरमाएगा। बल्कि बाज बुजुर्गों ने जो नुकूशे कुरानिया और तावीज लिखे हैं उसके इस्तेमाल के लिए जरूरी करार दिया है कि इससे बारिश के पानी नहीं इस्तेमाल किया जाए। बारिश के पानी को महफूज रखा जा सकता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हमारे पास किसी को ऐसा ज़हन है ही नहीं कि इन पानियों को हम जाया ना होने दें, इस्तेमाल करें। एक तरफ पानियों के मामले में हमारे पास फजूल खर्चियां हैं, पानी को जमीन की सतह तक पहुंचाने के लिए दरख्त और पेड़ पौधे लगाने का हमारे पास ज़हन नहीं है। दूसरी बात, आज हर इंसान आलम यह है चाहता है कि बोरवेल हमारे घर के अंदर हो, कहीं से हमें पानी लाना ना पड़े। आज एक खित्ते के अंदर जबकि सारे तालाब को सुखा दिया गया, पानी को निचली सतह पर पहुंचाने का जरिया बंद कर दिया गया है, और आलम यह है कि हर आदमी बोरवेल डाल रहा है सिर्फ पैसों की सहूलतों की बुनियाद पर। तो आप सोचे जमीन की निचली सतह पर पानी जाने के असबाब को बंद कर दिया जाए तो पानी कहां से होगा, कहां से हम पानी निकालेंगे। इस लिहाज से इस हवाले से गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और सिर्फ गर्मियों के मौसम में नहीं बल्कि पूरे साल अगर हम पानी की हिफाजत करेंगे तब जाके गर्मियों में हमें पानी से सहूलतें मिल सकती है। बल्कि तजर्बाकार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी तो उससे पानी की वजह छिड़ने वाली है। आज यूरोप के हालात ऐसे हैं कि लोग तहारत करने के बाद, बैतुल खला करने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल का सामना हमें इस्तेमाल हो सकता है, इस लिहाज से इसकी हिफाजत हमारे जरूरी है। एक तरफ मौसम की गर्मियों से बचने की भी तदाबीर होनी चाहिए, दूसरी तरफ इलेक्शन की गर्मी एक अलग छाई हुई है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम तमाम लोगों को नेक अमल करने और बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें अगर कोई परेशानी हाल है तो उनकी परेशानियों को दफा फरमाए। हमें कोई अगर बीमार है, किसी के माँ बाप भाई बहन खिश और क़ारिब अहलो अयाल आलो औलाद बीमार है तो अल्लाह करीम हर एक को सेहत कामिला और शिफा आजिला अता फरमाए। मौला करीम दुनिया भर में
مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہمیں اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، پیارے حبیب کے نور سے مولا ہماری قبروں کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔